وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في شان نبيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مجھتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ گرامی قدر احباب میلاد شریف دا ماہ مقدس اور ماہ مبارک اللہ کریم نے سانو زندگی پھر نصیب فرمایا اور اج ماہ ربیع النور شریف دا پہلا دن اور پہلا جمعہ ہے تو حضور جان کائنات حضور رحمت کائنات اس مبارک مہینے میں ساڑھے جیسے گناہگاراں واسطے رحمت بن کے تشریف لائے حضور جان عالم دا حضور جان کائنات دا حضور جان عالم دا میلاد شریف تقاضائے عشق ہے عشق دلیل دا محتاج نہیں ہوتا عقل دلیل دا تقاضا کر دی عشق دلیل دا محتاج نہیں ہوتا مثلاً اگر کسے نال عشق ہوئے تو او دے تو دلیل پوچھو بھی تین کیوں عشق ہے تو دی کوئی ریزن نہیں ہوتی بھئی اگر وجہ ہے کہ محبوب خوبصورت ہے تو خوبصورت تے اور بھی نہیں پھر اور کسے نال کیوں نہیں ہویا ادھے نال کیوں ہویا جے دلیل محبوب دا علم والا ہونا ہے تے علم والے تے اور بھی نے دوجیاں نال کیوں نہیں علم والے نال ہویا ادھے نال ہی کیوں جے اچھیاں عادتاں دی وجہ تو عشق ہویا ہے تو وہ عادات تے اور لوگاں وچ بھی ہیں صرف ادھے نال ہی عشق کیوں تو عشق دلیل نال نہیں ہوندا
یہ عشق بغیر دلیل تو ہوتا ہے. تو ہر امتی یہ دلائل موجود نے، جڑا میں ہوں جملہ بول رہا ہوں یہ دلائل سینکڑوں موجود کہ کوئی امتی اس وقت تک کامل امتی نہیں ہوتا جس وقت تک اس نو رسول اللہ نال ساری کائنات تو ود کے محبت نہ ہو جائے. اور محبت جدو شدت اختیار کرے انہوں ہی عشق سدیا جاتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جدو حب شدید ہو جائے تو اس نو عشق بولیا جاتا ہے. اور کوئی الگ چیز نہیں ہے. محبت دی شدت اور حدت دا نام عشق ہے. تو حضور رحمت کائنات آپ دی میلاد شریف دا مہینہ ساڑے گناہگاراں واسطے رب دی رحمت بن کے آ چکا. اور اس مہینے دی مناسبت نال عرض کرانگا کہ آپ ماشاءاللہ سمجھدار ہو. سارے مہینے ہی اللہ دے نے، سارے مہینے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر 12 شہرن 12 مہینے نے. آئے تو انجی ہے بھئی حافظاں ہو 12 مہینے نے سارے اللہ دے. لیکن کچھ مہینے ایسے نے جنہ دی باقی مہینیاں وچوں فضیلت ہے. دیکھو میں ایک مثال کریٹ کرنا. ساری زمین اللہ بنائی ہے، ساری زمین، لیکن ایکو جہی نہیں بنائی. کسی جگہ تے ریت ہے، کسی جگہ تے چکنی مٹی ہے، کسی جگہ تے پانی ہے، کسی جگہ تے برف ہے، کسی جگہ تے جنگل ہے ساری اللہ دی. پر زمین دے درجے نے. ساڑھے جٹ بھی آندے نے ایک زمین اول ہوندی ہے، ایک دوم ہوندی ہے، ایک سوم ہوندی ہے، ایک چارم ہوندی ہے. زمین دے بھی درجے نے. ہے ساری رب بھی بنائی پر اس بنان لگیاں درجے بنا لیتے. ہے زمین ساری اللہ دی. زمین و آسمان دا مالک کون ہے؟ ساری زمین اللہ دی. مگر او دے اندر زمین دے درجات نے. اچھی ہے، اس تو اچھی ہے، اس تو اچھی ہے، اس تو اچھی ہے، ساری اللہ دی. اس طرح مہینے نہیں سارے اللہ دے نے، لیکن انہاں وچ درجات. یا انج کہہ لو کہ بندے سارے ہی اللہ دے، بندے سارے ہی اللہ دے، لیکن بندیاں وچ پھر اگوں درجات نے. ہے نے کہ نہ؟ درجات نے. بندیاں وچ بھی درجے نے. اسی طرح مہینے بھی سارے اللہ دے نے، لیکن مہینیاں وچ درجات نے. مثلا رمضان باقی مہینیاں وچ اگر فرض پڑے جان تو فرضاں دا ثواب ہے، نفل پڑے جان تے نفلاں دا ثواب ہے. لیکن اگر رمضان وچ نفل پڑے جان تو ثواب فرضاں دے برابر ہے. فرض پڑے جان تے ثواب انہاں دا 70 گنا زیادہ ہے. تو قبول کرنے والا بھی ہوئی ہے تے مہینہ بھی ہوندا ہی ہے، لیکن ثواب وچ یہ ایک اور مثال دے. کدی ایسا ہوندا ہے تسی کسی ادارے وچ ملازمت کر رہے ہوندے ہو تو تہاڈا جڑا باس ہوندا ہے او دے گھر وچ یا کاروبار وچ ترقی ہوندی ہے، انہوں خوشی ہوندی ہے تو آندا یار انہاں نا ساریاں نو ایک تنخواہ بونس وچ دے دیو. کیوں؟ خوشی ہوئی ہے. باس والے لڑکا ہویا ہے تے باس نے انہاں سارے جڑے اودے امپلائی نے انہاں نو اس نے اضافے دے طور تے ایک پیکج دے دی. تو ایسا ہوندہ ہے.
کیونکہ باس خوش ہے تو پھر جدو ملازمین ویکھنا کہ اج باس خوش ہے تو وہ پھر اس خوشی دے موقع تو فائدہ اٹھاندے ہویا درخواست اگے کر دے یہ سارا چھوٹا جہا ساڈا بھی کام سی تو آندے اچھا یار خوشی دا موقع ہے یا تیرا بھی ہو جائے گا کسی دے گھر لڑکا پیدا ہوئے کسی دے گھر لڑکا پیدا ہوئے تے وہ منگن والے جا کے آندے بھائی اج بڑی رحمت ہوئی ہے ساڈے تے مہربانی کرو وہ پھر اگے نالوں زیادہ دین دے یہ تے دنیا دا طریقہ ہے تو خالق کائنات تے بیٹیاں تو پا کے لم یلد ولم یولد لیکن اپنے محبوب دے آن دی انہوں خوشی اتنی ہے کہ جیڑا جو منگے اج رحمت دے بوئے کھولو خوشی دا موقع ہے جو منگدہ ان دیو آپ نے سمجھ آئے ذرا پھر غور کرو میں کی عرض کیتا ہے تو رمضان دے اندر ایک رات ہے رمضان دے اندر ایک رات ہے اللہ فرمان دے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ قرآن کو ہم نے قدر کی رات میں نازل فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر لیلۃ القدر 1000 مہینے نالوں زیادہ فضیلت والی ہے ساریاں راتاں رب دیاں لیکن جس رات قرآن آیا اس رات دا درجہ اتنا بلند ہویا کہ یہ رات 1000 راتاں تو 1000 مہینیاں اور دناں تو 1000 مہینے دیاں راتاں اور دن اگر ترازو وچ رکھے جان ترکڑی وچ 1000 دن اور 1000 راتاں مہینیاں دیاں 1000 شہر آیا 1000 مہینے دی 3 دن 3 راتاں 28 29 30 1000 مہینے دیاں راتاں اور دن اگر ترازو دے ایک پلڑے چ رکھو تے جس رات قرآن آیا ہے وہ رات ایک پلڑے چ رکھو تے ایک کلی رات پھر بھاری ہے اگر کوئی صاحب ذوق بندہ اس ترازو پکڑ لے تو حیران ہو جائے کہ جس رات قرآن آیا ہے اس رات نو خالق نے 1000 مہینے تو بھی خیر والی قرار دیتا ہے تو جس رات نو خود قرآن والا آیا ہے صاحب قرآن یعنی 12 ربیع النور شریف دی رات جس رات نو خود صاحب قرآن دنیا تے جلوہ گری فرمائی جس رات نو صاحب قرآن نے جلوہ گری فرمائی اس رات دی فضیلت اور مقام و مرتبہ کوئی کیا بیان کرے تنزل الملائکۃ والروح اس رات جس رات نو قرآن آیا ہے اس رات دی فضیلت ہے کہ اس رات ملائکہ نازل ہون دے زمین تے اور بخشش منگن والے نو بخشش عطا کر دے من کل امر سلام رات دے اندر ملائکہ دا نزول ہوندہ ہے اور وہ سلامتی والی رات ہے لیکن وہ رات سلامتی والی ہے میرے محبوب جلوہ گر جس رات ہوئے وہ صرف رات سلامتی والی نہیں حضور دی آمد تو بعد ساری کائنات نو سلامتی ہمیشہ واسطے نصیب ہو گئی اللہ اکبر فیوز الحرمین دے اندر شاہ ولی اللہ فرمان دے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمان دے نے کہ جس رات میلاد شریف دی رات سی میں مکے وچ سا شاہ ولی اللہ فرمان دے کہ جس رات حضور دی ولادت دی رات سی میں مکے وچ سا تو مکے وچ جڑی رسول اللہ دی ولادت والی جگہ ہے نا
میں اس جگہ تے گیا تے اتھے لوگ میلاد دی محفل کر رہے سن، چونکہ شاہ ولی اللہ دے ولی نے اور اپنے زمانے دے بہت بڑے عالم اور فقیر درویش نے، تو فرماندے ہیں کہ وہ لوگ محفل وچ درود شریف پڑھ رہے سن اور حضور دی ولادت اور حضور دے محاسن دا تذکرہ کر رہے سن، تو میں بھی اس جگہ تے بیٹھ گیا۔ وہ آپ فرماتے ہیں کہ میں دیکھیا عالم روحانیت وچ کہ اس جگہ تے اللہ دی رحمت دے انوار برس رہے، اللہ دی رحمت دے انوار اس محفل نو ڈھانپے ہوئے نے، اور تھوڑی دیر تو بعد اتھے ملائکہ تشریف لائے اور ملائکہ دے انوار بھی محفل نو ڈھانپ لیا، اور ملائکہ دے انوار اور رحمت دے انوار آپس وچ ملے نے، ملائکہ دے انوار اور انوار رحمت الہی آپس وچ مل گئے اور محفل والیاں نو اپنی رحمت وچ ڈھانپ لیا۔ حضرات محترم، ساڑھے جے گناہگار جدو حضور دی محفل میں میلاد وچ بیٹھے ہوندے ہیں تو اس محفل نو انوار الہی نے ڈھانپ لیا ہوتا ہے۔ اس واسطے بزرگ فرماندے ہیں جتھے ایک واری میلاد شریف ہو جائے جس جگہ تے اتھے اللہ دی رحمت سارا سال برس دی راندی، وہ دے اثرات رہتے۔ تو میلاد شریف نے محافل وچ شرکت کرن دے آداب نے، اور محافل میلاد وچ شرکت دا اپنا ایک انداز ہونا چاہیے۔ جو آدمی میلاد شریف وچ شامل ہوئے اس دے کپڑے صاف ہونے چاہیے، وجود پاک ہونا چاہیے، اور اس نے خوشبو لگائی ہونی چاہیے۔ یہ مستحب ہے کہ اس نے خوشبو لگا رکھی ہوئے، پاک کپڑے ہون، صاف کپڑے ہون، اور محفل پاک وچ شریک ہوئے، اور حضور سرکار دے تذکرہ جمیلہ نال جو انوار نازل ہوندے ہیں انہوں دل دی آنکھاں نال ویکھن دی کوشش کرے، محسوس کرے، اور محافل دے اندر ایسا ماحول بنایا کرو کہ اتھے اللہ دے فرشتے بھی محافل وچ موجود ہیں۔ اور جدو میلاد شریف دی محفل جاؤ تو اس نو انٹرٹینمنٹ نہ سمجھو، عبادت سمجھ کے جاؤ، اور اتھے جو لنگر شریف دی اور ہلڑ بازی کردے نے لوگ، بعد سارے تے نہیں کردے، کچھ لوگ ایسا کردے، وہ بالکل میلاد شریف دے تقدس نو پامال کرنے دے مترادف ہے۔ میلاد شریف عشق اور محبت نہ لبریز ہو کے وہ دے شامل ہونا چاہیے، کیونکہ وہ محفل انوار و تجلیات دی محفل ہوندی ہے، خیر و برکات دے نزول دی محفل ہوندی ہے۔ عزیزو، امتی ہوئے جدہ یہ عقیدہ ہوئے کہ میری ہر چیز میرے نبی تو قربان، ہر چیز میری حضور تو قربان ہے، اور کوئی امتی ایسا نہ ہوئے جس دے گھر حضور دا میلاد نہ ہوئے، جس میلاد شرکت نہ کیتی ہو، کوئی امتی ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ضروری ہے کہ کوئی بندہ بہت بڑا خرچ کر کے میلاد دی محفل کا انعقاد کرے؟ نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، مقصد تے خوشی کرنا ہے نا۔ جو کھانا تواڈے گھر روز پکدا ہے، میں کہندا ہوں نا، اس کھانے نو ہی سامنے رکھ کے حضور دی نعت پڑھ دیا کرو میلاد دی نیت۔ اور اگر تو نعت پڑھنی بھی نہیں ہوندی تو کسے نعت خان دی نعت لگا دو، کسے عالم دا بیان لا دیو، گھر والے بہ کے سن لو، اور اس تو بعد دعا کر دیو، اور وہی کھانا جڑا گھر پکا ہے وہی میلاد دی نیت کھا لو، تہاڈی میلاد قبول ہو جائے گی۔ تو یہ حصول برکت واسطے ہر گھر اور ہر جگہ تے، ہر فورم تے میلاد شریف دی محافل دا اہتمام و انعقاد ہونا چاہیے۔ سو میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں آپ سب احباب دی محبت بھری خدمت وچ عرض کرانگا کہ اس ماہ مبارک وچ علماء کرام جڑے آپ دی مساجد وچ نے، پنڈا وچ مساجد دے علماء نے، اور جو تواڈی محلہ جات وچ سادات نے، انہاں نوں تحفہ دیا کرو میلاد شریف کی وجہ سے، انہاں تحائف دیا کرو،
اپنے دوستان میلاد شریف دے تحائف دیا کرو. میلاد شریف دے تحائف وچ خوشبو ہے. میلاد شریف دے تحائف وچ کسے غریب نو کھانا دے دینا ہے, بلکہ کسے غریب دے گھر جا کے کھانا دے دینا ہے اور اس نو گھر بلا کے کھانا کھلا دینا ہے, وہ دعوت کر دینی. تو میلاد شریف دے تحائف میں شامل ہے. اگر کسی کو کپڑے نہیں اس نو کپڑے پہنا دیو. خوشی اور سرور دا اظہار کرنا, اپنے گھرانوں سجانا, اپنے بازار سجانا, کم از کم ایک جھنڈا تے ہر بندے نے اپنے گھر تے لہرانا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اے میلاد والیاں دا گھر ہے, پتہ چلے کہ اے میلاد والیاں دا گھر ہے, اے او نے جنہاں نو حضور دے میلاد دی خوشی ہوئی ہے. لائٹ ذرا مہنگی ہوتی ہے, کوئی نہیں لگا سکتا, تو جھنڈا تے لگا کے اپنے آپ کو شو تے کرو نا کہ اسی کون ہاں, پتہ تے چلے نا کہ بھائی میلاد والا ہے. میں کئی باری دسدا ہونا کہ اگر تواڈے سائیکل تے جھنڈی لگی نا چھوٹی, تو تسی کسے بندے تو بھی پوچھ لیا جے کہ اے سائیکل والے دا پتہ ہی پہندا عقیدہ کی, تو نہ آکھنا کمبڑا ہو گیا, ویندا نہیں پیا اس میلاد دی جھنڈی لائیے تے سنی لاندے نہیں سمجھ آئی گیا. آئی کہ نہ آئی؟ اگر تواڈے گھر تے جھنڈا لگا ہے تے گلی چوں کسے تو بھی پوچھ لو کہ یار اے جنہاں دے گھر میلاد شریف دا جھنڈا لگا ہے اے کنہاں دا گھر ہے, اے کون ہے؟ تو انہاں آکھنا بھائی میلاد جنہاں دے گھر سبز پرچم لگا ہے نا حضور دے روضے شریف والا یا نالین شریف والا, بھی اے سنی لاندے نے تے اے سنی. تو کم از کم کوئی اپنی دکان میلاد شریف دے موقع تے سجاؤ, اپنا مکان سجاؤ, حتی الوسع جتنی تو اللہ وسعت دیتی ہے, جتنی تو اللہ طاقت دیتی ہے, اظہار ضرور کرو کہ آقا اسی تو اڈے ہیں. وہ ایک بڑی مثال بزرگاں لکھی ہے, مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھی, بھئی جڑا ایک پرندہ ہے ہد ہد, یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے جڑی اگ بالی سی کافراں, ان پانی چونج چ لے کے تے بجھان پیا جاندا سی. تو کسے اللہ دے پیارے پوچھا بھی یہ دے نال اگ بجھ جائے گی؟ اس آکھیا نہ بجھے, اے تے پتہ لگ سی نا میں کیڑے پاسے ہاں. کچھ اگ لان والے نے تے کچھ بجھان والے نے, میں لے کے ٹر پیا, اتنا پتہ تے لگ جا سی نا میری پارٹی کیڑی ہے. میں نمرود نال نہیں, میں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم نال. تو کم از کم اتنا تو پتہ لگے گا. وہ بلکہ ایک بار یہ بشیر اکبر نے لطیفہ سنایا, شاید یاد نہ ہوئے لیکن میرے دماغ میں چپک گیا. ایک بندہ آیا, بھئی میں جھنڈیاں دے. بندے کو آکھیا بھئی تسی تے جھنڈیاں لیندے نے, تہاڈا تے جھنڈیاں والا کیتا ہی نہیں, تے تسی کیوں لا رہے ہو؟ اس نے کہا یار لینیاں کوئی نہ ہی, پر گلی دوجیاں ساریاں لا لیاں نے, تے میرا منڈا مینوں آندا ہے بابا ساڈا نبی کوئی نہیں. تو میں ہن ان منڈے راضی کرنا ہے, مینوں بھی دے کہ چلو اسی میلاد تے چھڑیے. وہ منڈے نوں میں دلیل کیڑی دیواں, اسی میلاد والے نہیں, انہیں سمجھ نہیں آنی. آندا ابا ساری گلی والےاں جو لایا بھی ساڈا نبی آیا تے ساڈا کوئی نہیں نبی, لہذا میں انہوں بھی دینی ہے, چل پتر دو تم ہی لا لا, منڈا راضی ہو جائے. تو اے بھئی علامت قرار پائیے, میلاد دی خوشی حضور نال عشق دی علامت قرار پائیے. لہذا میرے سارے سنگی, میں پھر دوبارہ آکھاں گا, یہ جملے لائٹ نہ لو. امتی ہوئے جدا عقیدہ ہوئے میری ہر چیز حضور تو قربان, میرا پیسہ, میری مال, میری دولت, ہر چیز. میں بڑا انسپائر ہویا. ایک میں اسے پتہ نہیں کسی سنگی نے وہ دکھائیے کلپ بنایا ہوگا کسی نے, کہ کوئی نہ بندہ دکان تے جاندا ہے, وہ دکان والے نے آندا ہے کہ مینوں خوشبو دے. وہ اندے کہ خوشبو رکھدا ہے, تو آندا نہیں میں نے اچھی دے. وہ اور اچھی دیندا ہے, وہ آندا ہے جڑی ساریاں تو اچھی ہے وہ دے. وہ اگوں کہندا ہے بھئی ان میں پیسے ہے نہیں. وہ جیب وچوں کچھ پیسے کڈدا ہے, مڑے تڑے ہوئے کچھ نوٹ تے وہ اگے رکھدا ہے. وہ دکاندار پیسے ویندا ہے, تو آندا ہے یار
پیسے جمع کیتے کدے واسطے لینی آ؟ وہ جوان بول کے آندا ہے کہ میں خوشبو اپنے حضور واسطے لینی، کیونکہ میلاد شریف دا مہینہ ہے تو میں حضور واسطے خوشبو لینی۔ عزیز میں میلاد شریف دا جلوس ہے، کسی سنگیت تسی خوشبو میلاد شریف دے جلوس میلاد دی محفل چلاندے ہو تو تسی ہدیہ حضور دی بارگاہ وچ پیش کر دیتا ہے، کسی عالم کو دے دیندے ہو تو تسی ہدیہ پیش کر دیتا ہے۔ تو یہ آداب نے حضور سرکار دی، اور امتی ہوئے جنہوں عشق ہوئے حضور نال، جن محبت ہوئے حضور نال، اور میلاد عشق دے اظہار دا طریقہ اور سبب ہے۔ سارے سنگیت جدو میلاد شریف دا مہینہ تو میں اس دی قطعاً ناپسند کرنا میں کہ جدو میلاد شریف دا جلوس گزردا ہے اندے اتے چاول پھینکنے اور اندے اندر ہلڑ بازی کرنی، ایسے جلوس میلاد دا تانوں کوئی فائدہ نہیں ہوندا، بلکہ تسی الٹا گناہ لے کے گھر جاندے ہو۔ جی میں ادب آداب ہی نہیں، مطلب لنگر اتے سٹ رہے ہیں، جوس اتے پھینک رہے ہیں اور اس کو ان سمجھ رہے ہیں جی میں پارٹی ہے اور پکنک ہے۔ ایسا کرو گے تو پھر یہ میلاد دے جلوس تسی کوئی فائدہ حاصل کر کے نہیں جاؤ گے۔ میلاد نو اتنے مقدس طریقے نال مناؤ کہ جیڑا بندہ تواڈے کول آوے تواڈی محفل وچ بیٹھے تے او دے دل نو راحت نصیب ہوئے کہ میں چین اور سکون نصیب ہویا ہے۔ میلاد وچ حضور دے تذکرہ جمیلاں بیان کرو، حضور دے محاسن نو بیان کرو، حضور دے خصائص بیان کرو، حضور دیاں خوبیاں بیان کرو، تاکہ لوگ انہاں سنن اور انسپائر ہو کے اسی طرح عمل دی کوشش کرن۔ میلاد دی محافل تبلیغ دین دا سبب نہیں کہ دے وچ اللہ دے دین کی تبلیغ کرو لوگاں، نہ کہ خرافات سکھائیاں جان اور بدعات نو فروغ دیتا جائے۔ ایسے چیزوں کو بچو، اور جس طریقے نال جناب دی خدمت وچ میں عرض کر اپنے محلے دے غریباں گھر بلا لو۔ اگر تسی پیسے والے ہو، نہیں پیسے والے تسی بھی غریب ہو تو اپنے جیسے دو چار بلا لو اور اپنے محلے دے عالم نو بلا لو۔ ساڈے چ بڑا عجیب ماحول ہے، اسی سارا سال اپنے محلے دے علامہ صاحب تو نعتاں سننے ہاں فری، نعتاں سننے ہاں فری۔ جدو میلاد تے اسی پیسے دینے ہون تے اسی آنے ہن باہروں نعت خاں سدو مولوی تے روز سندے ہی رہی دے، وہ پھر اسی اس نعت خاں نو بلا کے انہوں پیسے دینے ہاں کہ اسی اج میلاد کرایا ہے۔ او بھائی جس پورا سال تینوں نعتاں سنائیاں نے، گل تے حضور دی سرکار دی گل ویکھی دیئے، اے نہیں ویکھی دا او دا لہجہ کیے تو دا طریقہ کیے، سنن والے عاشقاں نو کی لگے۔ وہ ایک بابا جی گزرے جاندے ہیں بازار ہی تھے تے پھیری والے ہوکا دیتا اچھے سنگترے، ہن ہوکا دیتا ہے نا اچھے، بابا جی فرماندے نے سبحان اللہ کیا بات، وہ نام ملنگ ہے بزرگ دے، انہاں آکھیا بابا جی اس گل وچ کیڑا سواد ہے؟ فرمایا سنیا نو وہ پیاندا ہے اچھے سنگ ترے، جڑے اچھیاں نال سنگ کر گئے او تر گئے۔ تو گل کرن والیاں دی تے گل کی ویکھنی ہے، ویکھنا ہے حضور دی گل پیا کردا ہے، او دا لہجہ کی ہے، او دا انداز کی ہے۔ تسی کپڑے نعت خاناں دے ویکھ کے پیسے دینے ہوندے، اپنے محلے دے علماء نو بلایا کرو، اپنے محلے دے نعت خان نو بلایا کرو، انہاں کیا کرو بھائی ایتھے ساڈے کول عالم دین نو کہو نعت بھی پڑھ، جو خدمت کرنی تھی وہ بھی اس سے بھی کرو تاکہ اس میں میلاد دی برکات دا نفع حاصل ہو جائے۔ کاروباری تے بزنس مین نہ بلایا کرو، تسی میلاد کرنی ہے، میلاد حضور دی سرکار دی، جیڑا بندہ صحیح بیان کر لے اتھو انہوں بلاؤ اور میلاد سنو سرکار دی۔ میں نہیں آتا علماء نہ بلاؤ، کسی خاص موضوع تے گفتگو کرنی ہوئے تے علماء بلاؤ، وہ اچھا بیان کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ علم والے لوگ ہوندے ہیں، انہاں دے بیانات نو سننا چاہیے، بہت اچھی بات ہے، سنو اللہ دے تمہیں برکت دے۔ لیکن میلاد شریف دی محافل چونکہ ہر گھر میں چونیاں ہوندیاں، لہذا اپنے قریبی علماء بلا کے اپنے گھر حضور دا تذکرہ کرو۔ جس گھر میں رسول اللہ دا اے بندے آندے نے ساڈے گھر جی چھٹے بڑے پیندے نے، خون دے چھٹے آندے نے، ساڈے گھر جی پانی ساڈے اوتے ڈگدا ہے، ساڈے گھر جی بے برکتی بڑی ہے، گھراں وچ تصویراں نہ لایا کرو، گھراں وچ تصویراں
پیرانے اسام دیاں تصویراں بھی نہ لایا کرو، بزرگاں دیاں تصویراں بھی نہ لایا کرو، گھر وچ حضور دا میلاد کرایا کرو، رحمتاں آپ پہ وسدیاں رہن گیاں۔ حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ لاہوری اپنے ملفوظات وچ ایک جملہ لکھے کہ میرا تجربہ ہویا ہے کہ جتھے دو بندے لڑتے پہ ہوں نا، میں اتھے رسول اللہ تے درود پاک پڑھنا پہ شروع کر دینا، اللہ کریم اس جگہ تے بندیاں دے وچ محبت پیدا کر دے اور وہ لڑائی کرنا ختم کر دے۔ حضور دے اسم گرامی جو برکات رو اپنے گھر میلاد دی محافل دا انعقاد کریا کرے اور رسول اللہ سرکار دا میلاد پڑھ کے دعائے خیر دا اہتمام کریا کرو تاکہ گھر وچ رحمت اور برکت ہوئے۔ حضور دے میلاد دی برکات تو حاصل ہون گیاں تو یہ عبادت دا مہینہ ہے، حضور دے تذکرہ دا مہینہ ہے، اپنے اپنے مکانات گلیاں محلے حضور سرکار دے میلاد دے موقع تے سجاؤ۔ کوئی گھر ایسا نہ ہو، کوئی دکان ایسی نہ ہو جڑی سجی نہ ہو، جتنی وسعت ہے، جتنی اللہ تو ان طاقت دیتی، کم از کم سرکار نال اظہار محبت تے کرو نا، سرکار نال اظہار محبت تے کرو نا۔ محبت اظہار منگ دیئے، محبت اظہار۔ حضور سرکار بیٹھے سن تے ایک صحابی کول بیٹھے سن تے ایک بندہ کولو گزریا، وہ بھی صحابی سن، تو وہ صحابیت کرنے لگے یا رسول اللہ ہے جڑا بندہ گزریا ہے نا مینوں دے نال محبت ہے۔ حضور فرمایا تو انہوں دسیا ہے؟ نہیں جی۔ فرمایا جا دس کیا؟ اظہار کرو دے سامنے کہ مینوں تیرے نال محبت ہے۔ تو محبت اظہار دا مطالبہ کر دیئے تو سانو حضور نال محبت ہے تو اظہار محبت کرو، قرآن و سنت دے نور دے اندر رہ کے، قرآن و سنت دی روشنی چ رہ کے، قرآن و سنت دی حدود چ رہ کے حضور نال اپنے اظہار محبت نو بیان کرو، چرچا کرو۔ تو میں عرض کر رہا سا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جس رات نو دنیا تے جلوہ گر ہوئے، اگر قرآن دے نزول والی رات خیر من الف شہر، 1000 مہینے تو فضیلت والی ہے، تو جس رات میرے حضور آئے، بلکہ علماء نے لکھا ہے اس مسئلہ کہ جس وقت بھی وقت بنے ہیں، جس وقت دا وقت بنے ہیں، وقت شروع ہویا ہے، گھڑی شروع ہوئی ہے، ساعتاں وجود چاہیے، لمحات وجود چاہے، لمحے گزر دے پین، جس وقت دا وقت شروع ہویا ہے اس وقت تو لے کے قیامت تک کوئی گھڑی اتنی عظیم نہیں گزری جتنی حضور دی ولادت والی گھڑی عظیم ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنا وقت ہے، تمام اوقات دا او وقت سردار ہے جس وقت رسول اللہ اس کائنات اس جلوہ گری فرمائی سی۔ ساڑھے پنجابی دے بندیاں تو پوچھی آنا بھی سویرے کس ویلے اٹھنا ہی، تو آندے سن نور پی رہے، کس ویلے اٹھنا ہے؟ اچھا بھی ہڑ کس ویلے جونے نے، تو آندے سن جی نور پی رہے۔ بھئی شہر پرانے بندے نکل دے سن تو پھر کوڈ دس دے سن بھئی کس وقت اٹھنا ہی، تو آندے سن بھئی نور پیر ویلے اٹھنا ہے۔ یہ نور پیر ویلے دا مطلب نہ کیوں لیندے ہیں؟ فجر دا نہ لیندے وہ فجر ویلے اٹھنے، فجر دی نماز ویلے اٹھنے، رات ویلے اٹھنے، تہجد ویلے اٹھنے نہیں، نور پیر ویلا اے فجر تے تہجد دے وچلے سن ہوندا ہے، نور پیر دا ویلا۔ کیوں آندے نور پیر دا ویلا؟ کہ اس ویلے سید الانبیاء محمد مصطفیٰ دے نور دا دنیا تے ظہور ہویا سی۔ تو ساڑھے جٹ بندیاں دیا ہے یہ نور پیر دا ویلا ہے، یہ رسول اللہ دے نور دے ظاہر ہون دا ویلا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماندے نے جس سوہانی گھڑی چمکا دیبا کا جان، جس وقت میرے حضور دنیا تے جلوہ گر ہوئے، اللہ نے ساری
کائنات دے اوقات وچ اس نو فضیلت عطا فرمائی ہے. فرمایا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساغت پیلا. جس گھڑی حضور دنیا تے آئے وہ گھڑی بڑی اہمیت دی حامل ہے. اس گھڑی وچ کیا تبدیلیاں رونما ہوئیاں. پہلے جنات آسمان تے چڑھ جاندے آئے, فرشتیاں کولوں آن والے واقعات دیاں خبراں لے آوندے آئے جنہاں نال دنیا تے انہاں دا تعلق ہویا. کاہن حضرات انہاں نوں دستے آئے کہ انج ہونا جے. لیکن حضور دی ولادت ہوئی, فرمایا بس ہن خبراں صرف آمنہ دے لال کول جانیاں نے. بدلاؤ آیا. پہلے جنات آسمانہ تے چڑھ دے سن تے خبراں تھلے لے آکے کاہناں دس دیا, کاہن بندیاں دس دیا. فرمایا بس آسمان دیاں خبراں ہن صرف حضور واسطے. بدلاؤ آیا. پہلے گناہگار گناہ کرنہا انہاں دے گناہاں دی لسٹ انہاں دے گھراں دے باہر فرشتے آویزاں کر دے آئے. لوگ گلی چوں گزرن والے تک دے آئے. کنے کی گناہ رات نو چھپ کے کیتا ہے, باہر لسٹ لگی ہوئی ہے. اس حدیث والا